دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے گناہوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کے رزق میں رکاوٹ بنتے ہیں اور انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور انسان کا کوئی مددگار باقی نہیں رہتا؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، دنیا اور آخرت تمہارے لیے پھولوں سے سجائی جائے تو ان 5 گناہوں سے بچ کر رہنا۔ اس شخص نے پوچھا، مجھے بتائیں وہ 5 گناہ کون سے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کھانا ہے، سود کا کاروبار کرنا ہے۔ سود خور کو اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا۔ سود خور شخص کو کبھی عزت سکون نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن سود خور ایسے اٹھائے جائیں گے کہ ان کے چہرے جلے ہوئے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ شیخ سعدی مکان خریدنے کے لیے ایک جگہ پر گئے تو وہاں پر ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ سود خور تھا اور شیخ سعدی اس بات کو خوب جانتے تھے۔ اس نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو ایک مکان دکھایا جو اس کے گھر کے بغل میں واقع تھا۔ اس نے اس مکان کی بہت ساری خصوصیات بیان کی تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جس مکان کی تم خصوصیات بیان کر رہے ہو وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے جبکہ اس مکان کے ساتھ اگلا گھر ایک سود خور کا ہے۔ دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا۔ کسی کی ماں بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو اس سے پہلے کہ تمہاری ماں بیٹی پر کوئی تہمت لگائے۔ اگر آپ کسی کی بیٹی کی عزت نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت بھی مت لگاؤ۔ دنیا مکافات عمل کا نام ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرو گے۔ اگر تم کسی کی ماں بیٹی پر تہمت لگاؤ گے تو وہ گھوم کر تمہارے گھر بھی آئے گی۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، دبا جانا، خاص کر کسی یتیم کے مال کو ناحق ہڑپ کر جانا۔ یہ دنیا کا مال و متاع تو اللہ کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو اور جو اس نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اس میں اللہ کی بہتری جان کر خوشی سے لے لو۔ دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھو، اسے ہڑپ نہ کرو۔ یقیناً اگر تم اس قابل ہوتے تو اللہ بہتر دینے والا ہے، وہ تمہیں ضرور دیتا۔ میرے دوستو، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ اور دوسروں کے مال و متاع کو ہڑپ نہ کرو۔ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، یعنی شرک کرنا۔ اللہ پاک چھوٹے بڑے انسانوں سے ہوئے تمام گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ ہمیشہ سے جہنم ہے۔ پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا یا کرانا۔ جادو کرنے والوں کے گھر کا کھانا حرام، پانی حرام، غرض ہر ایک چیز حرام ہے۔ جادوگر انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کرنے اور کروانے والے دانوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا آپ پر کرم رہے، آپ کی دنیا اور آخرت خراب نہ ہو تو ان 5 بڑے گناہوں سے خود کو بچا کر رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کامیاب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔